الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فارسی کی پہلی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی پہلی میں جو انتخاب لقمان بیان کیا گیا ہے، یعنی حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں انہیں جو اس میں بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں سے کچھ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انتخاب از صد پند لقمان، یعنی ابھی جو نیچے بیان کیا جائے گا یہ حضرت لقمان کی 100 نصیحتوں سے انتخاب کیا گیا ہے، منتخب ہیں۔ حضرت لقمان کی جو 100 نصیحتیں ہیں ان سے اسے لیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، اے جان پدر، اے جان پدر یعنی یہ باپ کی جان، اس سے مراد کیا ہے؟ عزیز، اے عزیز بیٹے، اے عزیز، اے پیارے، اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کبھی کبھی محبت میں کہتے ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، اے جان پدر، اے باپ کی جان، ٹھیک ہے۔ اے جان پدر، اے پیارے، خدا را بشناس، خدا کو پہچان۔ خدا را بشناس یہ زیادہ درست ہے کیونکہ قاعدے کے مطابق بشناس ہے، لیکن پڑھتے بشناس اور بشناس دونوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا را بشناس، خدا کو پہچان، ہرچے از پندو نصیحت گوئی، نخفت برآں کار کن، جو تو واض و نصیحت کرے۔ ہرچے از پندو نصیحت گوئی، واض و نصیحت میں سے جو تو کرے، نخفت برآں کار کن، پہلے خود اس پر عمل کر۔ نخفت برآں کار کن، پہلے خود اس پر تو عمل کر، ٹھیک ہے۔ سخن با اندازائی خیش گو، یعنی اپنے اندازے سے بات کہو۔ سخن با اندازائی خیش گو، اپنے اندازے سے بات کہو۔ قدر مردم بداں، اس کو قدر مردم بداں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قدر مردم بداں، لوگوں کے قدر کو، لوگوں کے قدر و منزلت کو جان، پہچان۔ حق ہما کسرا بشناس، تمام لوگوں کی حق کو پہچان۔ حق ہما کشرا بشناس، تمام لوگوں کی حق کو پہچان، یعنی باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، ہر ایک کے حق کو پہچان۔ حق ہما کسرا بشناس، تمام لوگوں کے حق کو پہچان۔ راز خود نگاہ دار، اپنی راز پر نگاہ رکھ، یعنی اپنی راز کی حفاظت کر، اپنے غیب کی حفاظت کر، اسے بھی کہہ سکتے ہیں اپنے راز کی حفاظت کر، اپنے راز کی بات کسی کو مت بتا، ٹھیک ہے۔ راز خود نگاہ دار، اپنے راز کی حفاظت کر۔ یار را وقت سختی بیازما، یعنی دوست کو سختی کے وقت میں، سختی کے لمحے میں آزما۔ یار را وقت سختی بیازما، دوست کو سختی کے وقت آزما۔ دوست را بسود و زیاں امتحان کن، دوست کا نفع اور نقصان کے وقت امتحان کر، یعنی نفع اور نقصان کے وقت دوست کو پہچان، دوست کی آزمائش کر کہ وہ اپنی نفع چاہتا ہے یا نقصان پر بھی تمہارے دوستی کو برقرار رکھتا ہے۔ دوست را بسود و زیاں امتحان کر، دوست کو نفع اور نقصان میں پہچان، یا پھر دوست کا نفع اور نقصان میں امتحان کر۔ از مردم اہلا و نادان بگزیر، اسے اہلا بھی پڑھتے ہیں اور ابلا بھی پڑھتے ہیں۔ از مردم میں ابلا لکھا ہے اس میں نا، تو اس کو ابلا بھی پڑھتے ہیں اور ابلا بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بیوقوف اور نادان لوگوں سے پرہیز کر۔ از مردم ابلا یا ابلا وہ نادان بگزیر، یعنی بیوقوف اور نادان لوگوں سے پرہیز کر۔ دوست زیرک و نادان گزیں، یعنی اچھے، زیرک کہتے ہیں چالاک اور جاننے والے جو ہوتے ہیں، چالاک اور جاننے والے یا پھر چالاک اور ذہین لوگوں سے دوستی کر۔ دوست زیرک و دانا، یعنی چالاک اور ہوشیار لوگوں سے دوستی کر۔ کار خیر جد و جہد
نمائے، یعنی نیکی کے کام میں کوشش کر، در کار خیر جد و جہد نمائے، نیکی کے کام میں کوشش کر۔ سخن بحجت گو، یعنی حجت سے دلیل سے بات کہو، سخن بحجت گو، سخن یعنی بات، بحجت دلیل سے، گو کہو، سخن بحجت گو دوست دلیل سے بات کہو، سخن بحجت گو دلیل سے بات کہو۔ یاراں و دوستاں را عزیز دار، دوست اور یار کو، یعنی جو بھی دوست ہیں جو بھی یار ہیں سب کو عزیز دان، سب کو محبوب رکھ۔ یاراں و دوستاں را عزیز دار، دوست اور یار کو محبوب رکھ۔ با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار، یعنی دوست اور دشمن کے ساتھ کشادہ روح رہ۔ با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار، یعنی دوست اور دشمن کے ساتھ کشادہ روح رکھ، یعنی کشادہ روح رہ۔ مادر و پدر را غنیمت داں، یعنی ماں باپ کو غنیمت جان، مادر و پدر را غنیمت داں، ماں اور باپ کو غنیمت جان۔ اس کے بعد ہے استاد را بہترین پدر شمر، یعنی استاد کو سب سے بہترین باپ شمار کر، استاد کو بہترین باپ میں سے شمار کر۔ خرچ باندازہ دخل کن، خرچ آمدنی کے اعتبار سے کر، آمدنی کے مطابق کر، ایسا نہیں ہے کہ آمدنی ہے 1000 خرچ تو مہینے میں کرے 10,000 یا 2000، ٹھیک ہے۔ خرچ باندازہ دخل کن، یعنی خرچ آمدنی کے اندازے سے کر۔ در ہما کار میانہ رو باش، یعنی ہر کام میں درمیانہ اختیار کر، ایسا کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر کام میں میانہ رو اختیار کر۔ در ہما کار میانہ رو باش، ہر کام میں درمیانہ رو اختیار کر۔ جواں مردی پیشہ خود کن، یعنی دلیری اپنا پیشہ کر، دلیری کو اپنا پیشہ بنا لے۔ زبان را نگہ دار، زبان کی حفاظت کر۔ جامہ و تن پاک دار، جامہ یعنی کپڑا، تن یعنی بدن، جامہ و تن پاک دار یعنی کپڑا اور بدن پاک رکھ۔ با جماعت یار باش، یعنی دوستوں کی جماعت میں رہ، با جماعت یار باش، دوستوں کی جماعت میں رہ، دوستوں کی جماعت میں ہو جا۔ اگر ممکن باشد سواری و تیر اندازی بیاموز، اگر ممکن ہو سواری اور تیر اندازی سیکھ، تیر چلانا اور سواری یہ سیکھ لے، گھوڑا سواری، ٹھیک ہے۔ اگر ممکن باشد سواری اور تیر اندازی بیاموز، اگر ممکن ہو تو سواری اور تیر اندازی سیکھ۔ بہر کس کار باندازہ او کن، ہر شخص سے اس کے اندازے کے مطابق کام کر، ہر شخص سے اس کے امید کے مطابق کام کر، ٹھیک ہے۔ بہر کس کار باندازہ او کن، ہر شخص سے اس کے امید کے مطابق، اس کے اندازہ کے مطابق کام کر۔ سخن چوں بشب گوئی آہستہ وہ نرم گوئی، جب رات میں بات کہے، سخن چوں بات جب بشب گوئی رات میں کہے، سخن چوں بشب گوئی رات میں جب بات کہے، آہستہ و نرم گوئی، آہستہ اور نرم کہو، یعنی آہستہ سے کہو اور نرمی سے کہو، آہستہ اور نرمی سے کہو۔ و چوں بروز گوئی بہر سو نگاہ کن، اور جب دن میں کہے تو ہر طرف نگاہ کر لے، ہر طرف دیکھ لے کہ یہ بات یہاں کہنا بہتر ہے یا نہیں، یا پھر کوئی چغل خور بھی یہاں موجود ہیں۔ و چوں بروز گوئی بہر سو نگاہ کن، اور جب دن میں کہے تو ہر طرف دیکھ لے۔ کم خوردن کم گفتن کم خفتن عادت گیر، کم کھانا کم بولنا اور کم سونا عادت بنا۔ کم خوردن کم گفتن کم خفتن عادت گیر، کم کھانا کم گفتگو کرنا کم سونا عادت بنا۔ ہرچہ بخود نہ پسندی بدیگراں مپسند، یعنی جو کہ تو خود پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے پسند نہ کر۔ ہرچہ بخود ناپسندی، جو کہ تو خود کے لیے پسند نہیں کرتا، بدیگراں مپسند، دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر، دوسروں کے لیے پسند نہ کر۔ کارہا بدانش و تدبیر کن، تمام کام کو یعنی عقل مندی اور تدبیر کے ساتھ کر، تمام کام کو عقل مندی اور تدبیر کے ساتھ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آگے پھر ہم پڑھیں گے دوسرے سبق میں۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ فیضان درس نظامی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔